تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے چیف آف سٹاف شہباز گل کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج۔ ریاستی اداروں اور سربراہوں کے خلاف اکسانے اور بیان بازی کی دفعات شامل تھانہ کوہسار میں مقدمہ سیکرٹری داخلہ کی منظوری کے بعد درج کیا گیا۔ شہباز گل کی گرفتاری کے بعد کئی رہنما اور کارکن بنی گالہ پہنچ گئے۔ شہباز گل کے اغوا کا مقدمہ درج کرانے اور عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ مزید گرفتاریوں کے خدشے پر رہنماؤں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ بنی گالہ میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت پارٹی قیادت کا ہنگامی اجلاس۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کو کسی بھی کال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کی کوشش کی صورت میں فوری رد عمل ہوگا۔ وفاقی حکومت کی انتقامی کارروائیوں پر سخت رد عمل دینے کا فیصلہ۔ سیاسی اور قانونی محاذ پر مقابلہ کیا جائے گا۔ 13 اگست کا جلسہ ہر صورت کرنے کا فیصلہ۔ جلسے میں عمران خان آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ پاکستان دیوالیہ ہونے کے خطرے سے نکل آیا۔ سری لنکا جیسی صورتحال درپیش نہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ بحران سے نکلنے کا طریقہ کار گر رہا ہے۔ پاکستان نے معاشی تحفظ حاصل کر لیا۔ اب ملک کو وہ مسائل درپیش نہیں جو حکومت سنبھالنے پر تھے۔ زر مبادلہ کے ذخائر جلد مستحکم ہوں گے۔ تجارتی خسارے پر کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی پر بھی قابو پا لیا جائے گا۔ ایف بی آئی اور امریکی محکمہ انصاف کا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پر چھاپا، تلاشی لی۔ ٹرمپ نے کارروائی کو انتہائی نامناسب قرار دیتے ہوئے کہا ایف بی آئی ایجنٹس نے گھر میں ایک سیف بھی توڑا۔ یہ انہیں دوبارہ صدارتی انتخاب لڑنے سے روکنے کی کوشش ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کا چھاپے پر تبصرے سے گریز۔ اور برطانیہ میں جمعرات سے ایک اور ہیٹ ویو کی وارننگ جاری۔ میٹ آفس کے مطابق انگلینڈ اور ویلز میں جمعرات سے اتوار تک شدید گرمی پڑنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں ریکارڈ بارش نے تباہی مچا دی۔ مشرقی لندن میں عاشورہ کے 3 جلوس برآمد ہوئے، جن میں 44 سالہ پرانا جلوس مرکزی امامیہ مشن رمفورڈ روڈ سے برآمد ہوا۔ ماتمی جلوسوں میں محبان اہل بیت نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی۔ دیکھتے ہیں بیورو چیف 92 نیوز غلام حسین اوان کی رپورٹ۔ دنیا بھر کی طرح لندن میں بھی یوم عاشور انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ مشرقی لندن میں عاشورہ کے 3 جلوس برآمد ہوئے، جن میں سے 44 سالہ پرانا جلوس مرکزی امامیہ مشن رمفورڈ روڈ سے برآمد ہوا، جبکہ دوسرا جلوس نیو بری امامیہ مشن سے شروع ہو کر واپس امامیہ مشن نیو بری پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں علامہ سید عباس آبدی اور دیگر ذاکرین نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کربلا کے میدان میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ عاشورہ کا تیسرا جلوس مسجد امام بارگاہ شہدائے کربلا بارکنگ روڈ سے برآمد ہوا، جس کی صدارت سید یاور عباس نے کی۔ جلوس میں ذاکرین نے حضرت امام حسین کی یاد میں ماتمی اشعار پیش کیے۔ جلوس میں خواتین و حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر فضا لبیک یا حسین کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ جلوس کے شرکا نے علم غازی عباس، بینرز اور پلے کارز اٹھا رکھے تھے۔ اس دوران جلوس میں شامل عزاداران نوحہ خوانی اور ماتم کرتے رہے۔ جلوس میں مقامی برطانوی شہری بھی شریک ہوئے، جن کا مقصد پیغام حسین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شرکا نے شہدائے کربلا کو کچھ یوں خراج عقیدت پیش کیا۔ عزت و ذلت کا فلسفہ بھی یہی امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ اگر ظالموں کے سامنے سر جھکاؤ گے تو ذلت ہے، اور اگر ظالموں کے خلاف کھڑے ہو کر شہید بھی ہو جاؤ گے تو عزت ہے۔ عزت کا یہ پیغام ہر کسی کو ملنا چاہیے، اور ہر دور کے زمانے میں جتنے ہر زمانے میں جو یزیدی ہیں، ان یزیدیوں کے خلاف ہمیں اپنے سر کو بلند کرنا ہے، کسی ظالم کے سامنے سر کو نہیں جھکانا۔ Today we are in a peaceful procession. It's following the teaching of Imam Hussein and the Ahlul Bayt. We're standing against oppression and we're standing in solidarity. And it's a great honour and privilege to be here today to celebrate this important occasion, and I'm delighted to be here for the dignity of all people. We are
having a peaceful procession in order to make sure that people are aware of the sacrifices of the Prophet's family and how they were slaughtered and cruelly ended their lives. یہ آج کا دن جو ہے نا بہت بڑا دن ہے, بہت بڑا دن ہے. ویسے آج نبی کا سارا خاندان ختم ہو. مجھے 10 دن سے مجھے مجلس میں شرکت کرنے کے موقع نہیں مل رہا تھا, آج پہلی بار. سو امام حسین کے مجلس میں شرکت کرنا, جلوس میں شرکت کرنا میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اللہ سلامت رکھے ہم سب عزادار کو, اہل بیت کے چاہنے والوں کو. لبیک یا حسین. جناب سید الشہداء کی قربانی نے واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بچایا, خدا کے کلمے کو بچایا. اپنے گھر کی قربانی دی, اپنی عورتوں بچوں کے ساتھ, تاکہ کہ 6 مہینے کے شہزادہ علی اصغر کو قربان کر کے اپنے نانے کے دین کو بچا لیا. آج ہم سید الشہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. امام حسین نے آج سے 1400 سال پہلے قربانی دی تھی, اور یہ سنت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہے کہ ہم گلی گلی کوچہ کوچہ میں جا کے یہ بتائیں کہ ہمارے امام کو کتنے ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا گیا, جو امام عدل کا میسج لے کے آیا تھا. اور حسین شہید کربلا نے فرمایا تھا کہ کلو ارجن کربلا اور کلو ڈے آف عاشورہ. بلا تفریق و رنگ و نسل, قوم و وطن, فکر و نظر, سب بغاوت فکر کے لوگ جو اس میں شامل ہیں اور سب نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. سبیلیں لگی ہوئی ہیں, نیاز ہے, اور ہزاروں پورشنز جو نیاز کے ہیں وہ یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں. Imam Hussein sacrificed his life for Islam and for us, so I'm here to mourn for him. جلوس کے راستوں میں لنگر حسینی اور سبیل شہزادہ علی اصغر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا. غلام حسین اوان, بیورو چیف, 92 نیوز UK. لندن کے علاقے ہونسلو کی جامعہ مسجد میں شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, جس میں علماء کرام نے واقعہ کربلا پر مفصل بیان کیا. شہدائے کربلا کانفرنس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں. جامعہ مسجد میں شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, جس میں واقعہ کربلا پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی. علماء کرام نے شہدائے کربلا کے مصائب بیان کیے. شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا. شہدائے کربلا کی یاد میں منعقدہ کانفرنس میں پیر سید معین الدین محبوب, شیخ عمار اور حافظ خلیل سلطان نے فلسفہ شہدائے کربلا بیان کرتے ہوئے کہا کہ میدان کربلا میں نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام نے صبر و صلات اور جان کی عظیم قربانی پیش کی. جابر حکمران کی اطاعت پر موت کو ترجیح دی. آپ نے رفقا اور چھوٹے بچوں کو قربان کیا, لیکن دین کی بلندی اور اسلام کو بچانے کے لیے اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم کیا. نائنٹی 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے علماء کرام اور دیگر شرکا کا کہنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے اپنی جان قربان کر کے تا قیامت اسلام اور کلمہ کو زندہ کر دیا. محرم شریف مسلم معاشرے میں ایک ایسا واقعہ ہے جس نے انسانیت کو حق کے ساتھ جوڑنے کا نصاب دیا ہے. حضرت امام حسین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی قرآن و سنت کی حقیقی تصویر ہیں, اور آپ نے ظلم کے خلاف, بغاوت کے خلاف اور قرآن و سنت سے متصادم قوتوں کے خلاف کھڑے ہو کر کوہ استقامت کا وہ مظاہرہ کیا ہے کہ جس نے ظلم کو پاش پاش کر دیا اور بغاوت کو زمین بوس کر دیا, اور قرآن و سنت کے علم آپ نے آسمانوں سے زیادہ بلند کر کے اپنے پیچھے آنے والوں کو یہ سمجھایا ہے کہ ہم نے ہر طریقے میں, ہر حال میں حق کا ساتھ دینا ہے اور حق سے جدا نہیں ہونا. شرکا کا کہنا تھا کہ دین اسلام کی خاطر جان و مال کی قربانی بھی دینی پڑی تو قربان کر دینے کا پیغام شہداء کربلا نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دیا ہے. Day of Shura is a very significant event in Islamic calendar. For a number of events that happened Day of Shura, but in particular the martyrdom of Imam Hussein was very significant. The lessons that are to be learned from that and the significance of that and the sacrifices that were made on that is something which we as a Muslim must hold steadfast. کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں, پیار کریں اور دین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیں, اور کبھی نماز ترک نہ کریں. کبھی ہم دین کے خلاف ہونے والی کوئی بھی کوشش ہے اس میں ہم شرکت نہ کریں بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ مسلمانوں کے لیے وہ دن ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنی جان دے کر اسلام کو زندہ کیا, اور ہمارے لیے آج جو اسلام ہے ان کی بدولت ہے. انسانیت کے لیے حسینیت جو ہے وہ ایک انسانیت کا میسج لے کے آئی, اور جو حسینیت کی
کا جو کمال تھا وہ آج 10 محرم کو ان کی قربانی دے کے جو انہوں نے اپنے خانوادے کے ساتھ اہل بیت رسول کے ساتھ قربانی دی حق اور سچائی کے قیام اور استحکام کے لیے، یہ ایک میسج ہے جو ہمیشہ اور قیامت تک قائم رہے گا۔ آج دنیا میں لا الہ کی اذانوں کی جو آپ مسجدوں میں گونجے سن رہے ہیں، امام بارگاہوں میں، جو دنیا میں جس جگہ بھی لا الہ کی تکبیر کی آواز آ رہی ہے، یہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کے طفیل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی جوانیوں کی سرداریوں کا جو وعدہ کیا ہے وہ عطا فرمائے۔ شہدائے کربلا کانفرنس میں درود السلام بھی پڑھا گیا اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منقبت بھی پیش کی گئی۔ کانفرنس کے اختتام پر امت مسلمہ کی امن و سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئی، جبکہ آخر میں لنگر حسینی بھی تقسیم کیا گیا۔ غلام حسین وان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔